دکھائے اور ان سے کہا آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور یہ کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی کفار کے لشکر کی اس طرح اس نے مورائل بوسٹ کیے کہ چلو چلو تم تو آج ایسے ہو کہ تم تو انولنریبل ہو، کوئی تم پر قابو نہیں پا سکے گا. پھر کیا ہوا؟ فلما تراءت الفئتان، مگر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تمہارا ساتھ نہیں ہے، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. اور کیا کہنے لگا؟ شیطان کی باتیں تو سنیں ذرا. انی اخاف اللہ، یا تو جھوٹا ہے، کہہ رہا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یا یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا اور پھر اللہ کی بات نہ ماننا، تو پھر یہ تو خالص ابلیسیت ہو گئی، یہ تو خالص شیطانیت ہو گئی. واللہ شدید العقاب، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے. جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبط میں مبتلا کر دیا. Look at these fanatics, look at these crazy people. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، حالانکہ جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو یقیناً اللہ بڑا زبردست اور دانا ہے. مومن کا توکل اسباب پہ نہیں ہوتا، اسباب تو ضرورت ہوتے ہیں. مومن کا توکل اللہ پر ہوتا ہے اور ایز اینڈ وین ریکوائرڈ جو کر سکتا ہے کام شروع کر دیتا ہے. دیکھیے ہارڈ ویئر سے کام نہیں چلے گا. ہم نے بہت کچھ جو ہے وہ چیزیں بنا لی، بڑی بڑی بلڈنگز بنا لی، بہت کچھ بنا لی ہے، بڑے خوبصورت مسجدیں ہیں، ان میں شینڈلیئرز لگے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ چیزیں یہ دراصل اہم نہیں ہیں. اہم کیا ہے؟ جذبات. اہم کیا ہے؟ پرخلوص لوگ. مومن تولے جاتے ہیں. تو مسلمان تو اتنے تھوڑے سے تھے، 313 کا عدد آتا ہے بدر میں، اور کوئی بہت زیادہ ویل اکوپڈ بھی نہیں تھے، بہت تھوڑے سے ان کے پاس ہتھیار تھے، بہت تھوڑی سی ان کے پاس سواریاں تھیں. تو کیسے جیتے؟ کیسے جیتے؟ اللہ کی مدد سے اور خلوص کی وجہ سے. لیکن جو دیکھنے والے تھے وہ تو اسباب دیکھ رہے تھے کہ ابھی تو یہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، ابھی تو وہ بھی نہیں ہے تمہارے پاس، تو تم کیسے جیتو گے؟ اور کہتے تھے یہ تو بے وقوف ہو گئے ہیں، ان کے دین نے تو ان کو کریزی کر دیا ہے. وَلَوْ تَرَى، اور اللہ تبصرہ فرماتا ہے کاش تم ان کی حالت کو دیکھ سکتے جبکہ فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربیں لگاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ذوقوا عذاب الحریق، اب جلنے کی سزا بھگتو. کب؟ جب ان کی جان قبض کر رہے تھے. بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں عذاب قبر کہاں لکھا ہے؟ تو دیکھیے یہ ثبوت ہے نا یہاں پر. عین موت کے وقت ان کو یہ عذاب دیا جا رہا تھا. نظر آتا ہے؟ نظر نہیں آتا. یہ جو ہے یہ بدن پر فزیکلی نہیں ہو رہا. فرشتے عالم الغیب کی چیز ہیں، روح عالم الغیب کی چیز ہے، اور عالم الغیب ہی میں یہ معاملہ ہو رہا ہے. ہم دنیا میں اس کو ناپ تول نہیں سکتے. کسی مرنے والے کا سرین چہرہ دیکھ کر ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی روح بھی اتنی ہی سرین ہے، اور کسی مرنے والے کے اوپر کچھ تکلیف کے آثار دیکھ کر ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی روح بھی اذیت میں مبتلا ہے. یہ تو سب فزیکل چیزیں ہیں. یہاں تو ریالٹی، ایکچوئل جو اسپرچل حالت ہے وہ بتائی جا رہی ہے. اور یہ عذاب قبر کیسے ہوتا ہے واللہ عالم. مجھے اور آپ کو تو اس بات سے مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے اپنی پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ مجھ پر عذاب قبر نہ ہو، مجھے اس سے بچا لے. تو وہ تو عذاب قبر بھی ہے اور فرشتے بھی ان کی جان نکال رہے ہیں. کیوں یہ عذاب ملا؟ ذالک، اس وجہ سے کہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیشگی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا. انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا. آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے فرعون کے بارے میں کہ فرعون ڈوبا اور اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس کو صبح و شام آل فرعون کو آگ پر پیش کرو. اسی طرح قوم نوح کے بارے میں ہم پڑھیں گے اغرقوا وادخلوا النار، پانی میں ڈوبے اور آگ میں نکلے، آگ میں داخل کر دیے گئے. تو یہ سب عالم الغیب کی چیزیں ہیں. قرآن کے شروع ہی میں ہم سے کہہ دیا گیا تھا اس کتاب سے ہدایت ان کو ملے گی یؤمنون بالغیب، جو کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اس کو چکھ کے، سونگ کے، چھو کے نہیں سمجھا جا سکتا. ورلڈی گیجٹس ہمیں نہیں بتا سکتے کہ عالم الغیب میں کیا معاملہ ہو رہا ہے. تو کیا ہوا؟ ان اللہ قوی شدید العقاب. انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو
اس وقت تک نہیں بدلتا جبکہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ دیکھیے اللہ کی صفات پر غور، یہ بھی تقوی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے، اللہ سے قربت کا سبب بنتا ہے۔ کداب آل فرعون، آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن سے آپ نے معاہدہ کیا اور پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہیں وہ حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو، اب دیکھیں پھر خیانت کا، یعنی کہ اپنے عہد کی پاسداری وہ نہ کر رہے ہوں، کوئی انٹریکس کر رہے ہیں یا وہ کوئی سازشیں کر رہے ہیں، اندر ہی اندر گڑھا کھود رہے ہیں، اوپر سے دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور تمہیں پتہ چل گیا کہ وہ خیانت کر رہے ہیں، تو کیا کرو؟ معاہدہ توڑ دو، بریک کر دو۔ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اور اگر تمہیں کبھی کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ ان کے آگے پھینک دو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، یقیناً اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیانت سے بچا لے، میری آنکھ کو بھی خیانت سے بچا لے، اللہ میرے حواسوں کو بھی بچا لے، بڑی بڑی مادی چیزوں میں خیانت سے تو اللہ ہم سب کو بچائے۔ جو اللہ نے نعمتیں ہم کو دی ہیں، آنکھ، ناک، کان، زبان، اس کی بھی ہم امانت کی پاسداری کریں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہ امانت ہے اللہ کی طرف سے، ہم ان سے وہ کام نہ لیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک دیا، اس لیے کہ اللہ کو اچھے نہیں لگتے خیانت کرنے والے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ میں اپنے رب کو اچھی لگوں۔ ساتھ ہی ساتھ دعا کریں رمضانوں میں کہ اللہ تعالیٰ مجھ میں وہ ساری خوبیاں پیدا کر دے جو تجھ کو اچھی لگتی ہیں، اللہ مجھے ایسا بنا دے۔ اللہ پہ توکل ہے نا، اپنی کمزوری کو میں کیوں دیکھوں، میں اپنے رب کی عطا کو کیوں نہ دیکھوں جو اتنا دینے والا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے ہیں، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ اب دیکھیے اتنی اچھی ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور لوگوں جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی پوری قوت کے ساتھ تیاری رکھو، whatever you can do best، جو کر سکتے ہو پورے کا پورا کرو۔ اور طاقت کا بعض دفعہ اظہار بھی ضروری ہوتا ہے۔ کیوں طاقت کا اظہار؟ کیا طاقت کا حصول، مثال کے طور پہ نیوکلیئر ویپن کا حصول کیا ہے؟ جنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ڈیٹرنٹ کے لیے۔ تو بعض دفعہ نیوکلیئر ویپن کا حامل ہونا یہ ایک ڈیٹرنٹ بھی بن جاتا ہے، اور اس کا ڈسپلے کرنا کیوں ضروری ہے؟ ریا الناس کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اترانے کے لیے نہیں، بلکہ دشمن کو خوفزدہ کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے اگر تم نے ہماری طرف آنکھ اٹھائی، تم نے ہماری طرف ہاتھ بڑھایا تو طاقت ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ اور یہ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اتنے عرصے سے جو اتنی کو بہت بڑی جنگ عظیم نہیں ہوئی، اس کی ایک وجہ نیوکلیئر ویپنز کا حصول بھی ہے۔ ان کو پتا ہے اگر ہم نے ان کا کچھ بگاڑنا چاہا تو اس سے بڑھ کر ہمارا بگاڑ سکیں گے۔ تو 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول دے دیا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا۔ اور اے نبی اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی ان کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی۔ اتنی خوبصورت آیت ہے، کس کے ذریعے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ نے تو کی۔ دنیا میں سبب اللہ نے کیا بنایا؟ اس لیے کہ دنیا اسباب کی دنیا ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہیومن ریسورس ڈیولپ کروا دیا, بہترین ہیومن ریسورس, کمپینینز آف دا پروفٹ, صحابہ. ایسے ساتھی تو کسی نبی, کسی ولی, کسی رسول کو اس سے نہ پہلے ملے اور نہ آئندہ کبھی کسی کو ملیں گے. آپ کی آنکھ کا اشارہ سمجھنے والے, جہاں آپ کا پسینہ گرا وہاں خون اپنا بہانے والے. تو مومنوں کے ذریعے سے تو سوچیں صحابہ کی کس قدر افزائی اللہ نے کی ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت افزائی فرمائی ہے؟ ہمیں کہاں زیب دیتا ہے کہ ہم ان کی چھوٹی موٹی غلطیوں پر یا بڑی غلطیوں پر ہم اپنی زبانیں تان دراز کریں. اللہ نے مدد کی, آج دین جو ہم تک بھی پہنچا انہی کی قربانیوں سے پہنچا. اور کیا کیا؟ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے ایسے آپس میں مسلمان, مومن, صحابہ ایسے آپس میں جڑے ہوئے تھے. اور یہ دلوں کا جڑنا کیسے ہوتا ہے؟ دل تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ محبت اتفاق ہو, میرا بھی دل چاہتا ہے میں بھی لوگوں سے محبت کروں. ہاں, اگر لوگ مجھ کو میرا حق دے دیں, اگر لوگ مجھ کو بالکل صحیح طرح ٹریٹ کریں, اگر لوگ میری غلطیوں پہ درگزر کر دیں, اگر میں دیر سے اٹھوں, میں کھانا نہ پکاؤں, میرے میاں مجھے کچھ بھی نہ کہیں, اگر میں بچوں کو توجہ نہ دوں تو بچے مجھے بلیم نہ کریں, میری ساس بھی مجھ کو چائے کی پیالی بنا کر دیں اور میری نندے بھی میری تعریف کریں, محبت ہی محبت ہے دل میں. ایسے ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا. الف بین قلوبہم, اس کے لیے ظرف چاہیے, اس کے لیے ذاتوں کو چھوٹا, اس کے لیے بے غرض ہونا ضروری ہے, دینے والا, خدمت کرنے والا. اور دیکھیے یہ محبتوں کا قائم رکھنا یہ بہت بڑا کام ہے, بڑا اچھا کام ہے, اللہ کو بہت پسند ہے. اور ہم خواتین بہت اچھی طرح یہ کام کر سکتی ہیں. اللہ نے ہم کو جذبات دیے ہیں اور ہم جذباتی ہوتی ہیں, اور بعض دفعہ جذبات کی وجہ سے لڑائیاں ڈلوا دیتی ہیں. تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھ کو الفت قائم کرنے والا, الفت پیدا کرنے والا بنا دے. اللہ میرے الفاظ, میرا کردار, میرے اعمال, میرے معاملات سب ایسے ہوں کہ میں الفت پیدا کر دوں. سب سے پہلے الفت کا مرکز ہم ڈیسائیڈ کر لیں. کون میری محبت کا سپریم حقدار ہے؟ میرا رب. اللہ کو پہلے پرائیورٹی دے دیں, آپ دیکھیں سب جڑ جائیں گے جا کر انشاءاللہ تعالی. اور اللہ کو لو پرائیورٹی اگر دی اور گھٹیا گھٹیا چیزوں میں ہم نے الفتوں کا اظہار کیا یا اللہ کی مخالفت میں ہم جڑنا شروع کریں گے اگر, تو کبھی بھی نہ جڑ سکیں گے. پہلے مقصد, پہلے ہدف اپنا بنا لیں. کیوں چاہتی ہیں آپ کے آپس میں محبت رہے اور جھگڑے فساد گھر میں نہ ہو؟ آپ کو دین کا کام کرنا ہے. ہماری ایک ٹیچر تھی, اتنے مزے سے انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ گھر میں کوئی جھگڑا فساد ہو گیا, کوئی تو میں ہو گئی. تو میں گئی, میں نے کہا مجھ کو بھی لڑنا تو ہے لیکن ٹائم نہیں ہے میرے پاس. تو بات یہ ہے واقعی ہم بھی مصروف ہو جائیں قرآن کا ترجمہ یاد کرنے میں, ٹیسٹ دینے میں, سر پیر سے ایسے مصروف ہوں گے کوئی جھگڑے وگڑے کا ٹائم ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں اگر ایک بات اپنے غصے پر آپ نے قابو پا لیا, ایک بات پر آپ نے زبان کو روک لیا, کل آپ کو وہ بات یاد بھی نہیں رہی کہ میں کیا سنانا چاہ رہی تھی اس کو, مجھے بھی کچھ طنز کرنا تھا لیکن یاد نہیں آ رہا اس وقت. اللہ ہمیں بھولا بنا دے ایسا, اللہ ہمیں اتنا معصوم, اتنا پیارا بنا دے واقعی کہ ہم بھول ہی جایا کریں کسی نے کیا کیا. تو جو دوسروں کی برائیاں بھول جاتے ہیں اور اپنی اچھائیاں بھول جاتے ہیں وہ الفت کے مرکز بن جاتے ہیں. پھر اگر ہم اپنی اچھائیاں یاد رکھیں اور دوسروں کی برائیاں یاد رکھیں تو الفت کا مرکز نہیں بن سکتے, نہ ہم جوڑنے والیاں بن سکتی ہیں. تو ظرف پیدا کریں اپنا, اور اعلیٰ ظرف ماں کی اولاد بھی انشاءاللہ اعلیٰ ظرف ہوگی. اور خاندانوں کے اندر پھر آپ دیکھیں کتنا اچھا ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو نہ بنایا کریں, نان ایشوز کو ایشو نہ بنائیں. دوسرے الفت کی قاتل زبان. چھوٹے چھوٹے ایشوز زبان کے استعمال کی وجہ سے بہت بڑے ہو جاتے ہیں, اور بڑے بڑے ایشوز خاموشی کی وجہ سے انسگنیفیکنٹ ہو جاتے ہیں. لگتا ہے کوئی بات ہی نہیں, چپ ہو جائیں, ایسی معصوم بن جائیں کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا جیسے کچھ. اس سے بھی الفت قائم رہتی ہے. اور کیسے الفت قائم رہتی ہے؟ سلام کرنے سے. اور الفت کیسے ہوتی ہے؟ جماعت میں, صف میں جڑ کر کھڑے ہونے سے. اور کیسے ہوتی ہے؟ تحفے دینے سے, ہدیے دینے سے. سودی قرضہ نہیں دینا, تحفہ دینا ہے. اور کس سے ہوتی ہے؟ کھانا کھلانے سے, اور کشادگی سے ملنے سے, اچھا مشورہ دینے سے, مسکرانے سے. لیکن پلیز اب آپ سڑک پہ ایرے غیرے کو مسکرا کے دیکھنا مت شروع کر دیجیے گا. ایک پتہ چلا کہ آپ آگے ہیں تو ایک لائن آپ کے پیچھے ہے. ہم جس کلچر میں, جس ماحول میں رہ رہے ہیں, ہمیں اس کے حساب سے معاملہ کرنا ہے. یہ بھی عقل مندی ہے. تو یہ الفت پیدا کرنے والی چیزیں ہیں. غیبت سے بچیں. تانے سے تو اتنی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ غیبت اور تانے اور طنز کو دور کر دے مجھ سے. یہ عقل مندی کا میدان نہیں ہے, یہ جہاد کا میدان نہیں ہے. زبان کے بہت سے اور استعمالات ہیں. اللہ کا دین کھڑا ہے, دیکھ رہا ہے میری آپ کی طرف کہ ہم اس کی سربلندی کے لیے اپنی زبانوں کو استعمال کریں. یہ ہے دراصل الفت. بزرگوں کا ادب کرنے سے, خدمت کرنے سے, جھکنے سے, خدمت لینے سے نہیں.
اکڑنے سے نہیں. اپنی بیٹیوں کو سکھائیں خدمت کرنے والی بنو, خدمت لینے والی نہیں. ایکسپیکٹیشنز کم کرنے سے یہ نہ ہو کہ کہیں شادی ہو رہی ہے اور جو ڈیزائنر جوڑا جو نہیں پہنچا شادی کا تو دلہن سمیت اماں کو بھی غش پڑ گیا. ہائے زینب مارکیٹ کا جوڑا لے آئی, اللہ بروکیٹ کا ریڈ سمپل جوڑا گوٹا تھوپ کر, کنجوس. خیال ہی نہیں بہو کا کیا قدر کریں گی میری بیٹی کی. ان سے پھر کبھی محبتیں نہیں بڑھتی. رسموں کو کم کریں, رسموں سے محبتیں نہیں بڑھتی. یہ رسموں کے دشمن ہیں. جو آپ نے شادیاں اٹینڈ کی ہیں اور جو رسمیں اس میں ہوئی ہیں, آپ کبھی ان کو یاد کریں اور آپ وہ لڑائیاں بھی یاد کریں, وہ بدمزگیاں بھی یاد کریں. سنت کو فالو کرنے سے, سنت کو کلچر بنانے سے الفت ہوتی ہے, نرمی سے. گیونگ اینڈ فار گیونگ, یہ انسان کا جب نیچر بن جائے, یہ ہے دراصل اخلاق, اسلامی اخلاق جو سکھایا جا رہا ہے. اور یہ پری ریکویزٹ ہے اگر ہم جہاد کرنا چاہتی ہیں. پری ریکویزٹ ہے, یہ منزل نہیں ہے ابھی ہماری. ابھی تو ہم کو اخلاق اپنا بنانا ہے تاکہ یہ کام کر سکیں جس کی طرف ہم کو دعوت دی جا رہی ہے, جس کی طرف مدعو کیا جا رہا ہے. ساری زندگی اخلاق سنوارنے میں گزار دی تو کام کب ہوگا؟ دھنیا دھل رہے, پودینہ دھل رہے بھئی ہانڈی میں کب پڑے گا آخر؟ تو بات یہی ہے, ہمیں تو بہت کچھ آگے بنانا پکانا ہے. اپنے آپ کو دھونے مانجنے میں زندگیاں گزار دیں گے تو آگے کام کب کریں گے؟ تو اس پہ توجہ دیجئے, انشاءاللہ تزکیہ اپنا کیجئے, ساری زندگی کرتے رہیے. ایک تھریشولڈ پر آ گئے, اب جہاد کی تیاری الحمدللہ ہو گئی. آپس میں محبت اس کی علامت ہوگی. ہر اللہ سے کام کرنے والے سے محبت ہو جائے گی. خانہ کعبہ سے محبت کتنی بڑی نعمت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کتنی بڑی نعمت, قرآن سے محبت کتنی بڑی نعمت, اللہ سے محبت کتنی بڑی نعمت. اور اللہ کرے کہ ہر اللہ کے لیے خلوص تقوی کے ساتھ کام کرنے والا ہماری محبت کا مرکز بن جائے انشاءاللہ. الف بین قلوبہم, مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے. تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دلوں کو نہ جوڑ سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دل جوڑ دیے, اس لیے کہ وہ علیم بذات الصدور ہے نا. اس نے اپنی محبت پالی ان کے دلوں میں, اللہ نے تقوی دیکھ لیا ان کے دلوں میں, اللہ نے دنیا سے بے رغبتی دیکھ لی ان کے دلوں میں, اللہ نے شہادت کا, جہاد کا شوق دیکھ لیا, اسلام کو سربلند دیکھنے کا جذبہ ہے, ذاتیں قربان کر کے دین پروان چڑھانا اللہ نے دیکھ لیا. اللہ نے اتنا بڑا انعام دیا. الف بین قلوبہم انہ عزیز حکیم, وہ بڑا زبردست اور دانا ہے. اے نبی تمہارے لیے اور تمہارے پیرو اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے. حسبک اللہ یا ایہا النبی, اے نبی حرض المؤمنین علی القتال, مومنوں کو جنگ پر ابھاریے, انکریج کیجئے. کہاں چھپائیں گے ان آیات کو بتائیے؟ کیا بلینکو کریں گے؟ کیا ہاتھ رکھیں گے؟ اور کیوں رکھیں؟ ٹھیک ہے بدر ہے, ڈیفینسو جنگ ہے, لیکن یہ کہنا خالی ڈیفینسو جنگیں ہوئیں, جی نہیں. ابھی سورہ توبہ آ رہی ہے, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اوفینسو جنگیں بھی ہوئیں. کیوں ابھارے قتال کے لیے؟ وار ان آرڈر ٹو ہیو پیس. اگر سب لوگ ایسے اچھے ہو جاتے جو پیار سے بات سمجھ لیتے, چلو تم قتل نہیں کرو آئندہ, چلو اچھے بچے تم آئندہ چوری نہیں کرنا, ایسے سنتے ہیں لوگ بات, بہت اچھے پیارے ہونا, تم دیکھو گاڑی تیز نہیں چلانا, ایسے ہوتے ایسے ہوتا ہے کوئی نہیں. ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں؟ جنت ہماقہ, فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں. ایسے ہوتا نہیں. جنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اسلام نے ڈیفینسو وارز بھی لڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوفینسو وارز بھی لڑی, ایز اینڈ وین ریکوائرڈ, جس چیز کی ضرورت ہے. یاد رکھیے اسلام کا مقصد نہ جنگ ہے نہ امن. اسلام کا مقصد ہے لکلمت اللہ ہی العلیہ, کہ اللہ کی بات سب سے بلند ہو جائے. لا تکونا فتنہ, فتنہ ختم ہو جائے, یہ مقصد ہے. اس مقصد کے لیے جنگ کرنی ہے جنگ کرو, دوستی کرنی ہے دوستی کرو. تو ابھاریے, ابھی جنگ کی ضرورت ہے, ابھاریے. اور کیسے ابھارا جاتا ہے؟ آپ آج بھی دیکھتی پڑھتی سنتی ہوں گی کہ جہاں فوجیں کسی ملک کی جنگ کر رہی ہوتی ہیں, اس ملک کے پریزیڈنٹ کیسے راتوں رات چھپ چھپا کے وہاں جاتے ہیں, ان کی پیٹھیں تھپ تھپاتے ہیں, ان کی پلیٹوں میں کھانا ڈالتے ہیں, اور سیلیبریشن کس موقع پر, کسی نہ کسی اپنی عید کے موقع پر ان کا ساتھ دیتے ہیں. ان کے پاؤں جما رہے ہیں نا, ان کی پیٹھ تھپ تھپا رہے ہیں, انکریج کر رہے ہیں. تو ان کو تو کوئی برا نہیں سمجھتا. تو ہم کیوں شرمائیں اپنے کلام کے اوپر؟ عین حقیقت ہے, جب تک ظلم رہے گا جنگ کی ضرورت رہے گی. جنگ وہاں ختم ہوگی جب ظلم ختم ہو جائے گا. تو حرض المؤمنین علی القتال, آپ مومنوں کو جنگ پر ابھاریے. اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے, اور اگر 200 آدمی ایسے ہوں تو منکرین حق میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری رہیں گے, کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے.
اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اس کو معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے، بس اگر تم میں سے 100 آدمی صابر ہوں تو وہ 200 پر، اور 1000 آدمی ایسے ہوں تو 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب رہیں گے۔ اور اللہ کس کے ساتھ ہے؟ واللہ مع الصابرین۔ پھر آگے اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دعا کریں اللہ مجھے صابر بنا دے، گاڈ گیو می پیشنس بٹ سون، جلدی جلدی پیشنس دے دے اللہ مجھ کو، نہیں، صبر تو صبر کے ساتھ آتا ہے۔ اور کب آتا ہے صبر کا موقع؟ کب آتا ہے؟ جب مشکلات پڑیں، پھر اللہ دیکھتا ہے۔ اور صبر کے لیے انسان کو مینٹلی تیار ہونا ہوتا ہے، ریہرسل کرتی رہا کریں، اگر یہ یوں ایسا واقعہ ناگوار پیش آیا تو میں یوں بہیو کروں گی، اپنے آپ کو دیکھا کریں ذہن کے آئینے میں کہ میں کیسے بہیو کر رہی ہوں۔ پریپریشن جب ہو جائے گی آپ کی، پھر جب موقع آئے گا انشاءاللہ تو صبر کر جائیں گے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتى یثخن فی الارض، کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں جبکہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، حالانکہ اللہ کے پیش نظر آخرت ہے اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، جنگ میں بھی تقوی مت چھوڑنا، جنگ کے آفٹر میتھ میں بھی تقوی مت چھوڑنا۔ کچھ بدر میں پکڑے گئے قیدیوں کا ذکر ہے۔ بدر میں بری طرح کفار کو شکست ہوئی، 70 سردار ان کے 70 لوگ مارے گئے، 70 قیدی بنا کر لائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو نرم گوشہ تھا انسانوں کے لیے، آپ نے اکثر و بیشتر کا فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا۔ یہ آپ کا فیصلہ تھا، لیکن اللہ یہ چاہ رہا تھا کہ دشمن کا اس وقت زور توڑا جائے، پرولونگڈ وار نہ ہو، شارٹ اینڈ کرسپ ہو، یعنی پرزور جنگ ہونی چاہیے، اچھی طرح دشمن کا زور ایک دفعہ ٹوٹ جائے تاکہ بار بار جنگ کرنے نہ آئے۔ ہوا کیا کہ بدر میں جو قیدیوں کو چھوڑا گیا، احد میں سارے کے سارے دوبارہ آ گئے۔ تو دیکھیں برائی جو ہے اس کو فریش لیز آف لائف مل جاتی ہے۔ تو لیکن یہاں پر جب فدیہ لے لیا، اللہ نے کہا چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ کھا لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اسے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ امیزنگ انداز قرآن کا، یہ ہے انسانوں کو بنانے والی کتاب، بیش کرنے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھا اور لڑو کفر کے لیے، آ گئے نا قیدی بن کے، مغلوب ہو گئے نا، یہ انداز نہیں ہے۔ ان کو بھی تبلیغ ہو رہی ہے جو بدر میں قیدی بن کر آئے ہیں، یہ موقع بھی نہیں چھوڑا خیر خواہی کا قرآن نے اور اسلام نے اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے، ان کو بھی انسینٹیو دیا جا رہا ہے، ان کے زخموں پر بھی مرہم رکھا جا رہا ہے۔ اسلام گرتے کو ٹھوکر نہیں لگاتا، اسلام تو گرتوں کو اٹھانے آیا ہے۔ یہ قیدی ہیں، انجرڈ، ان کی سیلف ریسپیکٹ ہے، اس وقت اس پہ مرہم رکھا جا رہا ہے، ان کو ہیل کیا جا رہا ہے۔ کوئی بات نہیں تم آج قیدی ہو، آج تم مغلوب ہو تو کوئی بات نہیں، اگر تمہارے دل میں شرمندگی ہے، تمہیں اندازہ ہو گیا کہ ہم غلط کاز کے لیے اپنے آپ کو کھپا اور لگا رہے تھے، اٹس اوکے، اللہ تم کو دوبارہ موقع دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ جو تم نے خرچ کیا ہے، جو تم نے فدیہ دیا ہے، اس سے بڑھ کے اللہ تم کو لوٹا دے گا۔ کیا خوبصورت ہمارا دین ہے اگر ہمیں سمجھ آئے اور ہم وقت لگا کر ذرا اس کا علم حاصل کر لیں۔ آگے فرمائے لیکن ساتھ یہ بھی خبردار کر دی کہ غدار اگر ہیں، کوئی ٹریٹرز ہیں، کوئی پریٹینڈ کر رہے ہیں، تو بتا دیا۔ ترجمہ ہے لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اسی کی سزا اللہ نے ان کو دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ اب دیکھیے بھی ہم نے بات کی تھی نا ہجرت اور جہاد کی، آگے دیکھیے ذرا سا تھوڑا سا ہم یہاں پہ معاملے کو سمجھ لیتے ہیں تاکہ آگے آسانی ہو جائے۔ سورہ توبہ میں کثرت کے ساتھ نفاق کا ذکر آ رہا ہے۔ نفاق کیا ہے اور منافق کون ہے، اور ان آیات کو بھی ذہن میں لے آئیے۔ سورہ بقرہ آیت 63 تھی، سورہ مائدہ میں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، اس میں تھا نا کہ جو اچھا عمل کرے گا اور یوم آخر پر اللہ پر یقین رکھے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہی چیز ہے کہ کسی خاص گروہ میں ہونے کی وجہ سے نجات ہونے والی نہیں ہے، عمل صالح چاہیے اور ایمان کی دولت چاہیے۔ منافق کب بنتا ہے؟ کلمہ پڑھے بغیر تو کوئی منافق ہو ہی نہیں سکتا،
اور ہمیں خیال آتا ہے کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم ایمان دل سے لائیں نہ لائیں، ہم اللہ رسول کے دین کی مدد کریں نہ کریں، نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، جنت ہمارا حق ہے، ساری غلط فہمی دور ہو رہی ہے. تو ہے کیا؟ کلمہ ایک تھریش ہولڈ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہاں پر تو ایک انسان مسلمان ہو گیا، مسلم قانونی طور پہ، لیگلی ہی از اے مسلم. لیکن یہ کوئی ایک سٹیٹک چیز نہیں ہے. اب یا تو اپ گریڈ ہوگا انسان یا ڈاؤن گریڈ ہوگا.